بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. جیسا کہ آپ لوگوں کو پہلے بتا چکے ہیں کہ کورس آؤٹ لائن جو ہے ابوالعباس صفحہ سے لے کر مامون الرشید تک اس کا جو ادوار ہے وہ ہے، اور پھر اس کے بعد باب نمبر 10 اس میں ہے فرق. باب نمبر 10 اس سے سٹارٹ ہوا ہے فرق. مختلف فرقے، فرقہ کی جمع ہے، مختلف فرقوں کو کہتے ہیں. اب سب سے پہلے آتے ہیں فرقہ اور فرق ہوتے کیا ہے. یا اکثر ہمارے سننے میں آتا ہے کہ فلاں جگہ پہ فرقواریت چل رہی ہے. تو فرقواریت کیا ہے، فرقہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے تو یہ جان لیں، فرق جو ہے یہ فرقہ کی جمع ہے. فرقہ کہتے ہیں گروہ کو. تو گروہ کیا ہوتا ہے، کس طرح بنتا ہے؟ اب جب دو لوگوں کے درمیان یا دو خاندانوں کے درمیان یا دو قوموں کے درمیان اختلافی مسائل یا اختلافی باتیں پیش کی جائیں دلائل کے ساتھ، تو اس سے فرقہ بنتا ہے. دو لوگوں اور دو گروہوں کے درمیان یا دو قوموں کے درمیان دلائل کے ساتھ کوئی اختلافی مسائل پیش کی جائیں دلائل کے ساتھ، تو وہ فرقہ ہے. اب اس کے مخالف اگر کوئی اسی طرح بغیر دلائل کے کوئی اس طرح اختلافی مسائل پیش کرے تو اس کو فرقہ واریت کہتے ہیں. کوئی بندہ ہے یا دو گروہ ہیں اور آپس میں کوئی اختلافی مسائل پیش کر رہے ہیں، لیکن اب اختلافی مسائل میں ان کے پاس دلائل بھی نہیں ہے، تو اس کو فرقہ واریت کہتے ہیں. اور فرقہ واریت میں یہ ہوتا ہے، سب سے بڑی نشانی اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے غلط بات پہ ڈٹے رہتے ہیں اور غلط بات پہ جمے رہتے ہیں. اگر آپ ان کو بہت سارے دلائل کے ساتھ کیوں نہ سمجھائیں، لیکن پھر بھی ان کے ذہن میں وہی بات ہوتا ہے جو پہلے سے بتا چکے ہوتے ہیں. تو فرقہ واریت والے لوگوں کا ذہن جو ہے وہ کبھی چینج نہیں ہوتا. اسی لیے فرق جو ہے، فرقہ اس کی کوئی قباحت نہیں ہے، فرقے جتنی زیادہ ہو اس کی کوئی مطلب نقصان نہیں ہے، لیکن فرقہ واریت کی جو ہے وہ سب سے بڑی نقصان فرقہ واریت کی بنتی ہے. اب اس میں جو باب نمبر 10 میں ہمیں بتایا گیا ہے، تو سب سے پہلے ہے فرقہ معتزلہ. فرقہ معتزلہ. فرقہ معتزلہ کون لوگ ہیں اور کس طرح لوگ تھے، ان کے عقائد کیا تھے، یا کیوں یہ مسلمانوں سے علیحدہ ہو گئے؟ تو سب سے پہلے فرقہ معتزلہ کی طرف آتے ہیں. فرقہ معتزلہ جو ہے یہ واصل ابن عطا یہ ان لوگوں کا بانی ہے، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ واصل ابن عطا کی وجہ سے ہی یہ فرقہ معتزلہ بن چکا ہے. دراصل فرقہ معتزلہ کچھ وجوہات پہ بنا ہے. ایک یہ کہ واصل ابن عطا یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور اپنے استاد یعنی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کسی گناہ کبیرہ کے مسئلے پر اس کے ساتھ اختلاف پیدا ہوا اور اس سے علیحدہ ہوا. معتزلہ کہتے ہیں اعتزال، جدا ہونا، علیحدہ ہونا. تو گناہ کبیرہ پر اس کا اپنے ٹیچر کے ذریعے یا ٹیچر کے ساتھ اس کا ایک گناہ کبیرہ پر اختلاف آیا، اور اسی اختلاف کی بنیاد پر یا اسی اختلاف کی بنا پر وہ اپنے استاد سے علیحدہ ہوا اور دور جگہ کسی اور جگہ پہ بیٹھا. اس کو کہتے ہیں. پھر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اعتزل عنا، وہ ہم سے دور گیا یا وہ ہم سے علیحدہ ہو گیا. تو اسی دن سے ان کا نام فرقہ معتزلہ بنا، کیونکہ ان کے جو اختلافات تھے وہ اختلافات انہوں نے دلائل کے ساتھ پیش کی تھی، اس لیے ان کو فرقہ کہا جاتا ہے. اور جو دلائل ہم نے پیش کیے تھے اپنے ٹیچر کے ساتھ، تو شاید وہ مطلب اس میں 19-20 کا فرق ہو، لیکن اس نے اس پر بھی اپنے ٹیچر سے علیحدگی اختیار کر لی. یہ اختلافات نظریاتی تھے، تصوراتی تھے، عقائد کے اختلافات نہیں تھے. تو واصل ابن عطا فرقہ معتزلہ کی کیا ہے، بانی ہے، یا فرقہ معتزلہ کی بنیاد واصل ابن عطا نے رکھی ہے. واصل ابن عطا یہ تقریباً 240 ہجری کے بعد اس کی ابتدا ہوئی ہے، اس فرقے کی، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں. لیکن سب سے پہلے ہم وہاں پہ دیکھیں کہ یہ لوگ
یا فرقہ معتزلہ اہل سنت والجماعت سے علیحدہ کیوں مطلب جانا جاتا ہے، یا علیحدہ کیوں ان کو الگ سا نام دیا جاتا ہے؟ تو اس کی کچھ بیسک پوائنٹس ہیں، سب سے پہلا پوائنٹ یا سب سے پہلے جو ان کے عقائد میں سے ہے، عقائد و نظریات، ان کے کیا عقائد ہیں اور کیا نظریات ہیں فرقہ معتزلہ کے؟ تو سب سے پہلا جو ان کا سب سے بڑا عقیدہ ہے، وہ عقیدہ ان کا یہ ہے کہ انسان مختار کل ہے، انسان مختار کل ہے۔ اس کا کیا مطلب انسان مختار کل ہے؟ انسان ہر کام میں، چاہے وہ گناہ کا کام ہے چاہے وہ نیکی کا کام ہے، سب انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے، انسان اپنے اختیار سے تمام امور انجام دیتا ہے، چاہے وہ برائی ہو چاہے وہ اچھائی ہو، چاہے وہ جو کوئی بھی کام ہو تو وہ خود کرتا ہے۔ ان کا دلیل کیا ہے؟ دلیل ان کا ہر بات پہ، ہر کام میں، ہر مسئلے میں ان کا دلیل سب سے پہلا پریورٹی بیس جو ہوگا وہ عقلی ہوگا، عقل کی بنیاد پر وہ فیصلے کر رہے ہیں۔ یعنی ہم یہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے ہاں عقائد جو ہے، یا ان لوگوں کے ہاں مسائل اور عقائد عقلی دلائل پر ہوں گے، عقائد اور مسائل عقلی بنیاد پر ہوں گے۔ یعنی عقائد اور مسائل ان کے ہاں جو کوئی بھی مسئلہ ہو، جو کوئی بھی عقیدہ ہو، سب سے پہلے ہم نے عقل کے ذریعے دیکھنا ہوگا کہ عقل وہ بات مانتی ہے کہ نہیں۔ اگر عقل کوئی بات مانتا ہے تو وہ ہمیں ایکسیپٹ ہے، اگر کوئی بات عقل نہیں مانتی تو وہ بات ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو عقائد میں اور مسائل میں وہ کس چیز کو زیادہ وہ دے رہے ترجیح؟ عقل کو۔ اب انسان مختار کل ہے، ان لوگوں نے یہ عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ انسان ہر چیز میں اختیار رکھتا ہے۔ کیوں؟ وہ عقلی دلیل پیش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا مقرر کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا مقرر کیے ہیں انسان کے لیے۔ اگر انسان اپنے اختیار سے کچھ نہیں کرتا، اگر انسان اپنے اختیار کے ذریعے کچھ کام نہیں کرتا، تو پھر ان سے سزا اور جزا، یعنی سزا دینے کا اللہ تعالیٰ کو کوئی حق بھی نہیں بنتا۔ عقلی دلیل یہ پیش کر رہی ہے، انسان اپنے اختیار کے ذریعے سب کچھ کرتا ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ ان کو سزائیں یا جزائیں دیتے ہیں۔ اگر سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے یا سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے، تو پھر جزا اور سزا کی صورت ہی پیدا نہیں ہوتی، یا جزا اور سزا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی لیے ان لوگوں کا عقیدہ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ انسان مختار کل ہے۔ یہ ان کے نظریات ہیں۔ پھر ان کے نظریات میں بعد میں اہل سنت والجماعت کے عقائد یا اس کے نظریات یا ان کے نظریات کا جواب بھی میں بعد میں دے دوں گا۔ سب سے پہلے ان کے عقائد جو ہے وہ پہلے ڈسکس کر لیں۔ اچھا، دوسرا عقیدہ جو ان کا یہ ہے کہ ہر مسئلہ، ہر عقیدہ جو ہے وہ عقلی بنیاد پر ہوگا۔ سب سے پہلا، سب سے پریورٹی بیس جو ہے وہ ہمارا عقلی دلائل ہوں گے۔ اگر عقل مانتے ہیں تو صحیح، عقل نہیں مانتے تو صحیح نہیں ہے۔ تیسرا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید مخلوق ہے، قرآن مخلوق ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے قرآن مخلوق ہے یا نہیں ہے؟ مخلوق کا مطلب ہے ختم ہونے والا، مخلوق کا مطلب ہے ختم ہونے والا۔ اب دیکھیں قرآن مجید جو ہے، اہل سنت والجماعت کیا کہتے ہیں وہ پھر بعد میں جو ڈسکس کر لیں گے، لیکن سب سے پہلے ان لوگوں کا ذہن کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں اور جن چیزوں کا خاتمہ ہوگا اور جو چیزیں ختم ہونے والے ہیں وہ سب مخلوق ہیں۔ قرآن بھی ایک ایسی کتاب ہے جو قیامت ہوگا یا قیامت سے قیامت آئے گا، سارا دنیا کا نظام ختم ہوگا تو قرآن مجید بھی ختم ہوگا۔ ان کا عقیدہ یہ ہے، قرآن مخلوق ہے۔ اور اس کا چوتھا جو ان کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں، اللہ کا وجود نہیں، فزیکل شیپ جسے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی وجود نہیں۔
جس طرح انسان روح ہے، ان کا روح انسان کے اندر ہوتا ہے لیکن اس کو فزیکل کوئی شیپ نہیں ہے، کوئی فزیکل اس کا کوئی ڈھانچہ نہیں ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا بھی وجود نہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی وجود نہیں، یہ ان کا عقیدے ہیں۔ تو یہ عقائد اگر ہم صحیح غور سے دیکھیں تو ان سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ان لوگوں کا زیادہ چیز جو ہے، زیادہ ان کا وہ نظریات اور تصورات جو ہیں وہ عقائد پر مبنی ہے، اگر مطلب عقل پر مبنی ہے۔ اگر عقل یہ باتیں مانتی ہے تو صحیح ہے۔ اب دیکھیں انسان مختار کل ہے، وہ تو میں نے پہلے بتا دیا کہ عقل یہ تصور نہیں کرتی کہ جب اللہ تعالیٰ سزائیں دے رہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ خود کسی بندے سے کام کرواتا ہے تو پھر اس کی سزائیں کیوں دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید مخلوق ہے، تو قرآن مجید مخلوق ہونا مطلب ہے ختم ہونے والا، تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا کیا ہے وہ ختم بھی کرے گا، تو اسی وجہ سے ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید بھی ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ ختم ہوگا قیامت آنے سے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں ہے۔ عقل یہ بات نہیں مانتی کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اگر اس کا کوئی فزیکل شیپ ہے تو نعوذ باللہ من ذالک، پھر تو ایک جگہ پہ ہوگا تو دوسری جگہ پہ نہیں ہوگا۔ تو ان لوگوں کی عقائد جو ہے وہ زیادہ عقلی سوچ پر مبنی ہے، عقلی سوچ پر، لیکن عقلی سوچ سے ہم نے تھوڑا سا ہٹ کر جانا ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن ایک اس میں عقیدہ ایک اور شامل کرتے ہیں، ان لوگوں کا ایک اور عقیدہ یہ ہے کہ انسانی افعال سے متعلق قوانین وقتاً فوقتاً چینج ہوتے ہیں۔ انسانی افعال سے متعلق قوانین تبدیل ہوتے ہیں، انسانی افعال سے متعلق جو قوانین ہوتے ہیں وہ چینج ہوتے ہیں، چاہے وہ انسان کے عقائد کے ساتھ تعلق رکھتے ہو، چاہے وہ انسان کے معاملات سے، چاہے وہ عبادات سے ہو، لیکن ان کے متعلق جو افعال کے قوانین ہیں وہ وقت کے ساتھ چینج ہوتے ہیں۔ اب یہ ان کے عقائد ہو گئے۔ اب عقائد سے ہم نے جواب بھی دینا ہے، یا عقائد کو ہم نے صحیح طریقے سے ایکسپلین بھی کرنا ہے کہ آیا صحیح اسی طرح ہے، یا اس کا کوئی جواب بھی چاہیے کہ نہیں اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کے نظریے کے مطابق انسان مختار کل نہیں ہے، انسان مختار کل نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر کام میں توفیق اس کا شامل ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی بندہ نیکی کا کام نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نے توفیق نہ دیا ہو، کوئی بندہ گناہ سے بچ نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نے نہ چاہا ہو۔ تو انسان مختار کل نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے راستے بھی ان کو بتا دیے ہیں کہ یہ وہدیناہم النجدین، یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے۔ نیکی کے راستے میں اللہ تعالیٰ کا توفیق شامل ہے، نیکی کے گناہ سے بچنے کا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا مطلب رحم اور کرم بھی شامل ہے۔ اب سزائیں اور جزاؤں کی طرف بھی آتے ہیں۔ سزائیں اور جزاؤں کا کہ مطلب اللہ تعالیٰ پھر سزا کیوں دیتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سب کچھ ہوتا ہے تو کیوں نہیں سب کو مطلب نیکی کی کام طرف لے کے آئے اور گناہوں سے بچائے، اور یا پھر سزائیں کیوں دیتا ہے؟ اس کا مثال اس طرح سمپل سے ایک مثال میں دے رہا ہوں کہ فار ایگزامپل ایک والد صاحب ہیں اور اس نے اپنے بچے کو 10 روپے دے دیے کہ آپ دکان سے کوئی چیز لائیں، دکان سے کوئی چیز لائیں۔ وہ بیٹا جو ہے وہ چلا گیا دکان کی طرف، لیکن راستے میں وہ کسی اور غلط دوست کے ساتھ، کسی اور بندے کے ساتھ ایسا ملا کہ اس نے وہ 10 روپے جو ہے کسی غلط جگہ پہ لگا لیے، غلط جگہ پہ لگا لیے۔ اب دیکھیں باپ نے اپنے بیٹے کو ایک موقع فراہم کیا تھا کہ آپ جائیں اور وہاں سے کوئی چیز لائیں، یہ نیکی کا کام، یہ اچائی کے کام کے لیے باپ نے ایک ماحول پرووائڈ کیا اور اوپر سے پیسے بھی دے دیے انہیں، ایک اس کو صحیح انداز میں موٹیویٹ کیا، لیکن بچہ جو ہے کسی دوسرے راستے پہ چلا گیا۔ اب یہ باپ جو ہے یہ اپنے بیٹے کو
بجائے اس کے کہ وہ گھر آئیں اور اس کو مطلب کچھ نہ کہیں، باپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ اس سے پھر پوچھے کہ آپ کو میں نے جو پیسے دیے تھے وہ آپ نے کہاں پہ لگائے؟ تو بیٹا جواب دے گا کہ وہ تو میں راستے میں گیا تھا اور وہ اس طرح دوستوں کے ساتھ غلط راستے پہ میں نے 10 روپے لگا لیے. تو باپ ضروری بات ہے کہ باپ سزا دے گا. اب بیٹا یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بابا آپ نے خود پیسے دیے تھے، آپ نے خود پیسے دیے تو پھر سزا کیوں دے رہے؟ تو باپ پھر یہ کہتا ہے کہ میں نے جو پیسے دیے تھے وہ تو میں نے آپ کو اچھائی کے لیے دیے تھے، یعنی موقع جو میں نے دیا تھا آپ کو، میں نے بھجوایا تھا آپ کو اس لیے بھجوایا تھا کہ آپ اچھے کام کے لیے جائیں اور اچھے کام کے لیے یہاں پہ کوئی چیز لائیں. لیکن بیٹے نے غلط راستہ اختیار کر لیا. اب باپ کے ہاں وہ جواب دہ بھی ہوگا اور باپ سزا بھی دے گا. اب دیکھیں باپ کی طرف سے جو ان کو پیسے اگر نہ ملتے تو توفیق ہی نہیں ملتا. تو اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کا نظام بھی ہے. ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور ہمیں اچھائی کے لیے ماحول دیا ہے، اچھائی کے لیے ہمیں بہت سارا نظام دیا ہوا ہے. اور اگر ہم غلط راستے پہ جا رہے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی دوش نہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی قصور نہیں، بلکہ ہم قصوروار ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماحول تو دیا ہے لیکن ہمیں مختار کل نہیں بنایا کہ بس آپ لوگ ہی سب کچھ کر سکتے ہیں خود. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سزا بھی دے گا، جزا بھی دے گا. جس طرح کہ میں نے باپ بیٹے کا مثال دے دیا، یہ سب سے پہلے عقیدے کا جواب ہے. دوسرا عقیدہ جو ہے جو وہ کہتے ہیں عقائد اور مسائل عقلی بنیاد پر ہوں گے. تو عقائد اور مسائل کا بنیاد عقلی بیس پر رکھنا یہ اس لیے درست نہیں ہے کہ دیکھیں ہم نے اللہ تعالیٰ کو کسی نے بھی نہیں دیکھا پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھ رہے ہیں. صحیح، ہم نے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا پھر بھی ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں. ہم نے کسی نے بھی یہ نہیں دیکھا کہ قرآن مجید کس طرح اس پر نازل ہوا ہے، صحیح نازل ہوا یا غلط نازل ہوا، یا یہ قرآن مجید صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن پھر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں. اسی طرح فرشتوں کو کسی نے بھی نہیں دیکھا پھر بھی ہم فرشتوں پر ایمان رکھ رہے ہیں. تقدیر کو کسی نے بھی نہیں دیکھا یا تقدیر کے بارے میں کوئی صحیح طریقے سے نہیں جانتا پھر بھی ہم ایمان رکھ رہے ہیں. آخرت کو کسی نے بھی نہیں دیکھا پھر بھی ہم ایمان رکھ رہے ہیں. تو یہ عقائد اور انسان کے جو مسائل ہیں وہ عقلی بنیاد پر نہیں بلکہ حکم اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہم نے وہاں پہ جا کر ہم نے دیکھنا ہے اور پھر اس پر ایمان رکھنا ہے. عقلی بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے جو ہیں وہ دیکھنے ہوں گے. تیسرا جو ان کا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید مخلوق ہے. ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ مخلوق ہے، اور ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور مخلوق ہو تو پھر وہ ظاہری بات ہے وہ آخر میں فنا ہوگا. تو قرآن مجید بھی کیا ہوگا، قیامت آنے کے بعد یا قیامت کے آنے کے وقت یہ کیا ہوگا، فنا ہوگا، ختم ہوگا. تو اس میں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح انداز میں جواب دیا ہے اپنے قوم کو، یا اس کے وقت بھی یہ کیا آیا تھا، یہ ایک مسئلہ آیا تھا کہ قرآن مجید مخلوق ہے کہ نہیں. تو قرآن مجید مخلوق نہیں ہے یا ہے، یہ پوری ڈیٹیل سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی واضح کر دیا ہے کہ جو قرآن مجید ہم پڑھ رہے ہیں یا جو قرآن مجید ہمیں مصحف کتابی شکل میں ملا ہے وہ کیا ہے، وہ مخلوق ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، وہ ختم بھی ہوگا. یہ کاغذ کا جو مطلب یہ کتابی شکل میں ہمیں ملا ہے کہ کاغذی شکل شاید کسی زمانے کسی وقت پر ایسا آئے کہ وہ کاغذ ختم ہو جائے، لیکن جو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اس پر کلام کیا ہے اور جو قرآن مجید لوح محفوظ میں موجود ہے وہ غیر مخلوق ہے. وہ پیدا تو اللہ تعالیٰ نے ہی کیا ہے لیکن وہ کبھی ختم نہیں ہونے والا. تو قرآن مجید جس پر ہم کلام کر رہے ہیں، جو ہمیں ہمارے کتابی شکل میں ہمارے پاس ہیں، وہ مخلوق ہیں، وہ فنا ہو سکتا ہے. وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس پر کلام کیا ہے وہ مخلوق نہیں ہے. یا دوسرا جواب اس نے یہ دیا ہے کہ جو کتابی شکل میں ہے وہ تو مخلوق ہے. یا جو قرآن مجید جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے
تو وہ اسی ٹائم جو ہے وہ مخلوق ہیں، لیکن جب انسانوں کے سینوں میں منتقل ہوا تو وہ مخلوق نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے دلائل ہمیں ملتے ہیں ایسے کہ جب قیامت کے دن ایسا ہوگا تو قرآن مجید والے ایسے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ قرآن مجید کی جو حافظ قرآن ہے وہ اس طرح ہوں گے، اس طرح ہوں گے، اس طرح ہوں گے۔ اور اسی طرح جب کوئی بندہ قبر میں رکھ لیتا ہے تو قرآن مجید کے کچھ حصہ اس کے دل میں ہو تو پھر اس کے ساتھ فرشتے کس انداز میں جواب دے رہے ہیں اور قرآن مجید کس انداز میں ان کو جواب دے رہے ہیں۔ تو جگہ جگہ پہ ہمیں ایسے دلائل مل رہے ہیں کہ قرآن مجید انسان کے سینے کے ساتھ قیامت تک وابستہ ہے۔ قیامت میں بھی انسان کے سینے میں قرآن ہوگا۔ جب قرآن مجید اب بھی ہے، قبر میں بھی ہوگا، قیامت میں بھی ہوگا کسی کے سینے میں، تو جو قرآن مجید جس پر ہم زبان پہ کلام کر رہے ہیں وہ مخلوق ہوا، اور جو انسانوں کے دلوں میں، انسانوں کے سینوں میں محفوظ ہیں وہ غیر مخلوق ہیں۔ اچھا، ان کا چوتھا عقیدہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں، فزیکل شیپ نہیں۔ یہ عقلی بنیاد پر یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں جگہ جگہ پہ ایسے وہ کیے ہیں کہ فزیکل شیپ ہے یا نہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کو ما یلیق بشان ہی، وہ جس طرح اس کا شان ہے وہ جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود بعض جگہوں پہ ایسے ارشادات فرمائے ہیں کہ ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ ان لوگوں کا وجود سے مراد موجود ہونا ہے، وجود سے مراد موجود ہونا، کہ یہاں پہ پریزنٹ ہے کہ نہیں، یعنی ہر جگہ پہ پریزنٹ نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود ہے۔ اس کی مثال اسی طرح ہے جس طرح کہ دودھ ہوتے ہیں، دودھ کے ہر قطرے میں مکھن ہوتا ہے، دودھ کے ہر قطرے میں مکھن ضرور ہوتا ہے، لیکن کس قطرے میں کتنا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ موجود ہر جگہ پہ ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتا۔ جو مکھن کی مثال میں نے دی کہ دودھ کے ہر قطرے میں مکھن کا حصہ ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ پروسیس کے گزرنے کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنے مکھن اس میں ہیں۔ اسی طرح جب ہمارا یہ پروسیس دنیا کا، پھر برزخ کا، پھر محشر کا، یہ پروسیس سب چلا جائے، پھر اللہ تعالیٰ کو ہم ان آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں جو انسان کے جنت والے آنکھ ہوں گے۔ اس دنیا والے کمزور آنکھوں سے ہم اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ نہیں کر سکتے اور اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے۔ ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اگر کوئی وجود ہے تو ظاہری بات ہے جس چیز کا وجود ہو، جو چیز موجود ہو تو وہ کوئی دیکھ سکے۔ تو وہ کہتے ہیں جب ہم دیکھ نہیں سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہماری دنیا کی آنکھیں جو ہیں وہ کمزور ہیں۔ اب فار ایگزامپل اس کی مثال اسی طرح ہے کہ سورج جو ہے، سورج جب اس کو بالکل آپ مطلب بالکل سیدھا دیکھتے جائیں تو کچھ مطلب شعاعیں ان کی ایسے ہوتی ہیں کہ وہ پھر آپ جب نیچے دیکھ لیتے ہیں تو وہ شعاعوں کی وجہ سے آپ کی نظریں پھر کمزور پڑ جاتی ہیں۔ کیونکہ ان کے شعاعوں کا اثر زیادہ ہے اور ہماری آنکھوں کی شعاعوں کا یا ان کے لیز کا اثر جو ہے وہ کم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو یہ مخلوق پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو نورانیت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے وہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہے اور بہت زیادہ بڑا ہے، تو پھر اس کو ہم اپنی آنکھوں سے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اب آتے ہیں سب سے آخری جو ان کا عقیدہ ہے کہ انسانی افعال سے متعلق قوانین تبدیل ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں انسانی افعال سے متعلق قوانین تبدیل نہیں ہوتے، ہاں اس کی کوالٹی تبدیل ہو سکتے ہیں۔ کوالٹی اور معیار اس کا کیا ہوتا ہے، کمزور ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل اب کوئی بندہ ہے، ان لوگوں کا مثال، ان لوگوں کی جو عقیدہ ہے ان کا مثال یہ ہے کہ دیکھو اب کوئی بندہ جو ہے وہ سفر پہ جا رہا ہے اور سفر کے وقت اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے روزہ معاف فرمایا۔ یہ دیکھیں انسانی فعل کے متعلق ہے لیکن پھر بھی قانون چینج ہوا۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، قانون چینج نہیں ہوا، اس کی کوالٹی چینج ہو گئی۔ جو کوئی بندہ سفر پہ جا رہا ہے، سفر نے اس میں روزہ نہیں رکھا یا سفر کے دوران وہ روزہ نہیں رکھتا، تو دیکھیں اس کا روزہ معاف نہیں ہوا لیکن اس کا روزہ جو ہے وہ تاخیر ہوا، متاخر ہوا، روزہ جو ہے پھر بعد میں رکھ لیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟
مطلب انسان افعال سے متعلق جو قوانین ہیں وہ چینج ہو سکتے ہیں، یا انسانی افعال سے متعلق جو قوانین ہیں اس کا جو کوالٹی ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ تھا فرقہ معتزلہ۔ فرقہ معتزلہ میں ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا زیادہ تر جو ادوار گزرے ہوئے ہیں منصور کے دور میں یا متوکل کے دور میں یہ عقائد زیادہ وہ ہوئے تھے، تو منصور نے واصل ابن عطا کو، واصل ابن عطا جو اس کا بانی تھا، اس نے بڑا عہدہ بھی دیا تھا، اسی وجہ سے کہ منصور خود اس کا حامی تھا کہ وہ معتزلی عقائد سے تعلق رکھنے والا تھا۔ ابو جعفر جو منصور ہے خلیفہ بانی جسے کہتے ہیں ابو العباس کا، بنو عباس خاندان کا سب سے بڑا خلیفہ جو گزرے ہوئے ہیں ابو جعفر منصور، وہ معتزلی عقائد سے تعلق رکھتے ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے واصل ابن عطا کو بڑا عہدہ بھی دیا تھا۔ یہاں تک تھا فرقہ معتزلہ۔ اب آتے ہیں فرقہ کرامتہ۔ فرقہ کرامتہ کرامتہ جو ہے فرقہ کرامتہ، اس کے کچھ الگ ٹائپس کے وہ بتائے گئے ہیں۔ اس کا بھی جو بانی ہے اس کا نام ہے حمدان ابن اشعث۔ حمدان ابن اشعث اس کے بانی کا نام ہے، جو اس کا بانی تھا تو حمدان ابن اشعث اس کا نام ہے، اس نے جو وہ کی ہے۔ دراصل یہ کرامتہ جو ہے کوئی کہتا ہے کہ یہ ایک علاقے کا نام ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں، حمدان ابن اشعث جو تھا وہ اکثر جو ہے چھوٹے چھوٹے قدم لے کر چلتا تھا، اور عربی زبان میں چھوٹے چھوٹے قدم لے کر چلنے والے کو کرمتی کہتے ہیں، کرمتی۔ یا بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ حمدان ابن اشعث کے آنکھیں جو تھے وہ بالکل لال تھے، سرخ تھے، تو سرخ بننے کو بھی کرمتی کہا جاتا ہے۔ یا کوئی کہتا ہے کہ نہیں، حمدان ابن اشعث جو ہے وہ بیمار تھا، اور اس کی تیمارداری کے لیے ایک ایسا بندہ آیا تھا جو کہ کوئی جانتا نہیں تھا یہاں پہ، لیکن اس کی آنکھیں بہت زیادہ لال تھی اور سرخ تھی، اور لوگوں نے پھر اس کو کہا کہ حمدان ابن اشعث کے لیے کرمتی آیا تھا، تو پھر لوگوں میں دھیرے دھیرے مشہور ہوا کرمتی۔ اب پہلے کرامت جو ہے وہ کرمت اس طرح تھا، پھر مشہور ہوتے وقت قاف جو ہے وہ بڑا قاف اس پہ مشہور ہوا۔ پہلے کرمت، کرمت کہتے ہیں سرخ آنکھوں، تو سرخ آنکھوں کی وجہ سے ان کا نام کرمت ہے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، یہ حمدان ابن اشعث کا لقب ہے، اس کا لقب کرمتی تھا، اور لقب کی وجہ سے یہ پورا جو ہے یہ مشہور ہوتا ہے۔ دیکھیے کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے نا کہ لقب کی وجہ سے بہت ساری چیزیں اس کے مشہور ہوتے ہیں، جس طرح کہ ابوبکر کی کنیت جو ہے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نام کو بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن اس کی کنیت کی وجہ سے وہ کیا ہے، مشہور ہے۔ اسی طرح کبھی کبھار جو ہے لقب کی وجہ سے کوئی مشہور جو ہے، تو حمدان ابن اشعث جو تھا وہ کرمتی کی لقب کی وجہ سے بہت زیادہ اس کا فرقہ مشہور ہوا۔ اب اس فرقے کا بنیادی نظام جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ تو بنیادی نظام اگر اس کو ہم غور سے دیکھیں تو یہ دراصل فرقہ اسماعیلیہ، فرقہ اسماعیلیہ کی شاخ ہے، فرقہ اسماعیلیہ کی شاخ ہے۔ کوئی کہتے ہیں فرقہ اسماعیلیہ کی شاخ ہے، کوئی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ دراصل شیعہ کا ایک شاخ ہے، لیکن بعد میں ان لوگوں نے پھر کیا ہوا، بعد میں یہ لوگ فرقہ اسماعیلیہ کی طرف زیادہ جھکنے لگے، اور فرقہ اسماعیلیہ سے پھر بھی یہ لوگ اپنے آپ کو علیحدہ سمجھنے لگے، اس وجہ سے یہ فرقہ کرامتہ الگ فرقہ بن گیا۔ دراصل یہ فرقہ اسماعیلیہ یا فرقہ کرامتہ دونوں کے عقائد جو ہے وہ بالکل سیم ہے، لیکن فرق صرف صدارت کا ہے۔ یہ لوگ محمد ابن اسماعیل جو ہیں، ابو جعفر محمد ابن اسماعیل،
اس کو امام مانتے ہیں، اور یہ لوگ حمدان بن اشعث کو مطلب امام یا صدر مانتے ہیں۔ ان دونوں کے نظریوں میں یا ان دونوں کی بات میں یا ان دونوں کے عقائد میں یہ بات شامل ہے کہ امام اسماعیل روپوش ہو چکے ہیں، اور وہ ایک دن دوبارہ ظاہر ہوں گے اور نکل آئیں گے، اور ہمارے کمزور طبقے کی، غریب لوگوں کی، مفلس لوگوں کی مدد کریں گے۔ اور چونکہ ان لوگوں کا زیادہ تعلق کاشتکاری سے تھا، تو ان لوگوں نے یہ بھی عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ جو کاشتکار ہیں، جو زمیندار ہیں اور وہ کمزور ہیں، تو جاگیرداروں نے اور زیادہ ظالم لوگوں نے جو کمزور طبقے سے جو زمینیں ہڑپ کی ہیں یا زمینیں قبضے میں لی ہے، تو اس کو امام اسماعیل جاگیرداروں سے لے کر مفلس اور کمزور زمینداروں کو واپس دلائیں گے۔ تو ان کا عقیدہ یہ ہے، اور ان کے نظریے میں بھی یہ بات شامل ہے کہ ہم کیا ہوں گے، ہم ہی ہیں کہ مطلب وہ حق پر ہیں، سچ پر ہیں۔ دیگر جو قومیں ہیں، دیگر جو امت میں جو شامل وہ ہیں فرقے ہیں، تو وہ سارے کیا ہیں، مطلب ٹھیک نہیں ہیں، غلط ہیں۔ تو ان کا عقیدہ یہ ہے۔ دراصل یہ امام حمدان بن اشعث جو تھا، یہ کوفہ میں بہت زیادہ اس کا زور و شور تھا، کوفہ میں، بصرہ میں، شام میں۔ پھر اگر ہم غور سے دیکھیں تو اسماعیلیہ فرقہ جو ہے یہ پاکستان میں بھی ہے، چترال کے علاقے میں، اور اسی طرح کراچی میں بھی ہے۔ وہاں اس کا نام بوہرا رکھا ہوا ہے، بوہری یا اسماعیلی، یہ الگ الگ فرقے ہیں اور یہ الگ الگ قوم ہیں۔ تو بوہرا